جس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اس سے تعلق پہلے بنائیے. اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ریپو بلڈنگ. جیسے میں آیا, میں نے لیکچر شروع کیا 9:15 بجے, مثال ہے 9:20 پہ, میں نے 10 منٹ میں سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ آپ میں سے جو ٹیکنیکل بندہ ہے نا, جو یعنی کمیونیکیشن کو جانتا ہے, جو پراپر عالم ہے, جسے ٹریننگ ملی ہوئی ہے, وہ جانتا ہے میں نے کیا کیا جی. آپ ایسے کو بتا سکتے ہیں؟ یس, میں نے آپ کو کنیکٹ کیا اپنے ساتھ. میں نے آپ کو جیسے کنیکٹ کیا, ایک اس کی مثال, یہ چمچہ بھر کے سونے جیسی کوئی چیز ہے اور منہ ادھر ہے, ڈال ادھر دیا تو گر جائے گا نا. کنیکٹیوٹی کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ جس کے ساتھ میں بات کروں اس سے میرا ایک تعلق بن چکا ہے. برجنگ اسے کہتے ہیں, برجنگ بھی کہتے ہیں, ریپو بلڈنگ بھی کہتے ہیں. کنیکٹ کیجیے. میرے استاد نے تو اس پہ بڑا خوبصورت جملہ بولا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں بغیر تعلق کے تبلیغ ایسے ہی ہے جیسے غیر زبان کی تقریر. بغیر تعلق کے تبلیغ ایسے ہی ہے جیسے غیر زبان میں تقریر. جیسے مجھے کوئی چائنیز میں آ کے تبلیغ کر دے تو کیا ہوگا؟ میں ادباً ہاں تو کرتا رہوں گا, مجھے سمجھ نہیں آئے گی. اور اگر وہی میرا تعلق بنا ہوا ہے اس سے تو اس کی شاید چائنیز بھی مجھے سمجھ آئے گی. میں اپنے بچے کی توتلی زبان نہیں سمجھ لیتا. بچے کی چائنیز ہی ہوتی ہے, توتلی زبان کیا ہے. میں کئی دفعہ اس کی ماں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, بس کر دیں. مگر تمہیں کیسے پتا؟ کہتی اس کی زبان مجھے سمجھ آ جاتی. آپ تو تھوڑا ٹائم گزارتے, میں زیادہ ٹائم گزارتا. تعلق جتنا زبردست ہوگا, کنیکشن جتنا مضبوط ہوگا, کمیونیکیشن اتنی پر تاثیر ہوگی. جیسے نا مجھے کئی مائیں آ کے کہتی ہیں کہ قاسم بھائی میرا بچہ ہے, میری بات نہیں سنتا. میں کہتا ہوں بچہ تو آپ کا ہی ہے, تعلق نہیں ہے ماں اور بیٹے والا. جب ماں اور بیٹے والا صحیح تعلق ہوتا ہے تو بچہ خود سنتا ہے. مجھے ٹیچرز آگے کہتے ہیں قاسم صاحب یہ بتائیے کہ ہم بچوں کے استاد ہیں, ٹیچر ہیں, بچہ ہماری بات ہی نہیں سنتا. میں کہتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ استاد ہوں اور وہ واقعی شاگرد ہو تو برج تو بن گیا, ریپو تو بلڈ ہو گئی. آپ یقیناً کو غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ تعلق نہیں بن رہا جو استاد شاگرد کا ہوتا ہے. وہ جیسے ہی بنتا ہے, اس کا سب سے بڑا آپ کو ثبوت دیتا ہوں. جرنلی کتنے صفحے ہو گئے جی لکھے ہوئے جو آپ نے نوٹ کیجئے, ایسے ہی بتائیے ذرا. 1 2 3 3 4, زیادہ سے زیادہ کوئی ہے اس سے زیادہ؟ 4 ہو گئے جی, اور 5 6 ہو گئے ماشاءاللہ. اور جی لے جی, اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ریپو بلڈنگ نہ ہوتی تو یہ 6 صفحے کوئی نہ بھرتا. دیکھیے میں 9:15 سے پہلے یہاں پر تھا ہی نہیں, اس کمرے میں میں نہیں تھا, آپ نہیں جانتے تھے. یہ ریپو بلڈنگ کا کمال ہے کہ آپ سیکھنے کے لیول پہ چلے گئے اور میں سکھانے کے لیول پہ آ گیا. سو نکتہ کیا تاثیر کے لیے, سیکھنے کے مقام پہ آؤ گے, سکھانے کے مقام پہ لاؤ گے تو سکھا سکو گے. گزارش سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ یہی وجہ کہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کے استاد نہیں بن سکتے کیونکہ ہمارا باپ اور بیٹے کا, ماں اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے. سکھانے اور سیکھنے کا مقام ہے استاد شاگرد کا. تاثیر کے لیے لازم ہے کہ آپ اس لیول پہ آئیں جہاں پہ تاثیر بنتی ہے, استاد کا مقام, اور اسے اس لیول پہ لائیں جہاں پر تاثیر وصول کی جاتی ہے, وہ شاگرد کا مقام ہے. ریپو بلڈنگ کے بغیر بات نہیں کرنی آپ نے. یہی وجہ آج کے بہترین جو مبلغ ہیں, تبلیغ کرنے والے ہیں, وہ سب سے پہلے تعلق بناتے ہیں. ہے نا ایسے واقعات, بڑے لیٹسٹ بھی ہیں. کئی ایسے واقعات ہیں کہ جی فلانے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کسی فلمی ایکٹر کو توبہ کروا دی. اچھا آپ جا کے اگر وہ پورا کیس سٹڈی نکالیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا انہوں نے تبلیغ نہیں فوراً کی, انہوں نے پہلے اسی کی باتیں شروع کی, اس سے باتیں کرتے 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 پھر اصل بات کی طرف. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب جو پہلے والی باتیں وہ ساری کیا ہے؟ ریپو بلڈنگ ہے. جب ریپو بلڈنگ ہوتی ہے, اچھا یہ ایک اگلا نقطہ, اس کو ذرا میں پھر کھولوں گا ذرا. قدرت نے کئیوں کو ویسی بلس کی ہوتی ہے, جس طرح میں کئیوں کو بتاتا ہوں حیران ہوتے ہیں. آپ میں سے کئیوں کے ساتھ بھی سیم ہوتا ہوگا. سفر کیا اچانک ساتھ والا جو ان سے وہ آپ کا تعلق بنداری ہوگی. میں پچھلے سے پچھلے ہفتے اچانک مجھے پشاور والا سانیہ ہو گیا, میرا پشاور جانا ہونا تھا تو وہ کینسل ہو گیا. ایک یونیورسٹی کو پتہ لگ گیا اسلام آباد میں, انہوں نے ٹکٹ فوراً بھیجی, ان کا جی آپ آئیں, آپ کا ڈے خالی ہے, ہم نہیں جانے دیں گے. یہ دیکھیں رب کا کرم ہوتا ہے نا کہ قدرت آپ کو رستے بناتی. میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو 2 بچے, ایک پہلے بچہ ملا, اور کا سیلفی کلچر ہے جو بھی, میں کہتا جی میں آپ کا فین ہوں, میں نے ویڈیو لیکچر. دوسرا ملا کہتا میری والدہ میری آپ کی بڑی فین, میری والدہ آپ کی فین ہے, لندن میں ہوتی, میں وہاں بزنس کرتا ہوں, آج کل پاکستان آیا. سیلفی کھینچی, اس نے اپنی والدہ کو واٹس ایپ کر دی. اب ذرا سنیے گا مزے کی بات.
2 دن کے بعد میرے موبائل پہ لندن سے کال آ گئی آنٹی کی، کہتی بیٹا میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میرے بیٹے کو تم ملے ہو. تو ابھی وہ 10 ڈیز کے لیے یہ باتیں آپ نے اسے ذرا کہنی ہے. آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، یہ میرا آرٹ تھا ریپو بلڈنگ کا. اگر میں خشک انسان ہوں، مجھے آ کے تھا السلام علیکم، بڑی دنیا ایسی ہے، سر وہ فین ہے، اچھا میں کیا کروں، سر میں سیلفی کھینچ سکتا ہوں یا کوئی آپ سے تعلق بنا سکتا ہوں، سوری سر نمبر مل سکتا ہے، سوری جی اپنا کام کیجیے. میں نے فوری طور پہ ریپو بلڈنگ کر کے کیا کیا، تعلق بنا لیا. اب میرے لیے بات کہنا، نصیحت کہنا بہت آسان ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اگر میں ریپو بلڈنگ نہ کرتا تو کیا ہونا تھا، میرے پاس جتنی مرضی اچھی باتیں ہیں، جتنا مرضی اچھا کانٹینٹ ہے، جتنا بڑا مرضی میں عالم ہوں، ریپو بلڈ کیے بغیر بات کا پہنچانا ممکن ہے. اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ پانی کا بڑا سا ٹینکر بھرا ہوا ہے، ایک خالی ٹینکر ہے، درمیان میں پائپ لگے گا تو جائے گا کچھ. ہم بغیر پائپ لگائے بھیجنا چاہتے ہیں اور اس کے بغیر کانٹینٹ سارے کا سارا جاتا نہیں ہے. سو ریپو بلڈنگ ضرور سیکھیے.